وسلام على عباد الله الصالحين الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا قولوا انظرنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والعاكفين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حدیٰ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سید الاسرار و سید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر مشرق درویش لاہوری قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں خاموش اے دل، بہت غور سے سنیے گا، علامہ اقبال کے اشعار ہیں اور ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے۔ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، دل سے کہہ رہے ہیں خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہایش عشق وہ آغازش ادب، انتہایش عشق وہ آغایش ادب۔ اب اس کا معنی سمجھیں، فرماتے ہیں دین سراپا طلب میں جلنے کا نام ہے، محبوب کی طلب میں جلنے کا نام ہے، اور اس کی انتہا محبت ہے اور اس کی ابتدا ادب ہے، اس کی انتہا محبت ہے اور اس کی ابتدا ادب ہے۔ اور نسیم دہلوی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیرت حسن سکھا دیتی ہے آداب سکوت، غیرت حسن سکھا دیتی ہے آداب سکوت، خاموشی، چپ رہنا سکھاتا، عشق جو ہے نا چپ رہنا سکھاتا، اور ادب چپ رہنا سکھاتا۔ غیرت حسن سکھا دیتی ہے آداب سکوت، دین غنچے دہنے غنچہ پہ خود کفل حیا
ہوتا ہے، دہنے غنچہ پہ خود کفل حیات ہوتا ہے، دور بیٹھا غبار میر اس کو، دور بیٹھا غبار میر اس کو، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اور حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان، جو امام عشق و محبت اعلی حضرت کے برادر عظیم، وہ فرماتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور امام عشق و محبت ادب سکھا رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچو نا، حضور کی گلیوں میں پہنچو اور شہر مدینہ میں جاؤ تو یہ شعر یاد رکھنا۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان ادب سکھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور گولڑا کے تاجدار حضرت سید پیر مہر علی شاہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نعت لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر آ کر کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جا لڑیاں، گستاخ اکھیں کتے جا لڑیاں۔ اور علامہ اقبال ایک مقام پہ فرماتے ہیں، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ۔ کچھ باتیں میں سمجھائے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، کہیں دل پہ چوٹ لگے تو لے لیں ورنہ پھر۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگاہ کا تازیانہ۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگاہ کا تازیانہ۔ اور ایک مقام پہ فرماتے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ عزیزان گرامی قدر، ادب سے متعلق چند اشعار میں نے پیش کیے۔ آج کا موضوع ہمارا ایمان، ادب و تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ایمان بغیر ادب رسول کے، بغیر تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان مکمل نہیں ہو۔ اور وہ صاحب ایمان نہیں ہے جس کے دل میں تعظیم و ادب رسول نہ ہو۔ اسی ضمن و ذیل میں کہ ادب ہے کیا چیز، فرمان مصطفیٰ سن لیں، اقوال اولیاء سن لیں، اور واقعات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے، ائمہ کبار نے، اکابرین نے ادب کیسے ملحوظ رکھا اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے۔ اور حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب
کہتے اسے ہیں کہ جس کے اندر اطاعت آ جائے. اطاعت اور تعظیم و تکریم جس کے اندر ہو اسے صاحب ادب کہا جاتا ہے. اور مولائے روم فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، وہ بے نصیب ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا دین ادب ہے. پورا دین اسلام ادب ہے، اور ادب کو ہٹا دو تو آپ کے دین میں کچھ نہیں بچتا. یعنی ہمارا دین مکمل نہیں ہے. اور ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام امام عبدالرزاق، اہل علم جانتے ہیں. امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے شیخ، استاد اور ان کے استاد ہیں. امام بخاری کے دادا استاد ہیں، دادا شیخ، یعنی امام بخاری سے اونچا درجہ ہے امام عبدالرزاق کا، محدث ہے. ضعیفی کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، بال سفید ہو گئے. اپنا وہ زمانہ یاد کر کے شاگرد بیٹھے ہیں، فرماتے میں نے 20 سال امام احمد بن حنبل کی صحبت میں گزارے. ان کی رفاقت، ان کی غلامی میں نے 20 سال گزارے. فرماتے امام احمد بن حنبل نے ان 20 سالوں میں مجھے 18 سال ادب سکھایا. بچوں سے گزارش ہے کہ ادب سے اور غور سے سنیں، یہ آپ کے کام کی بات ہے. اگر آج ہمارا بچپن، ہماری یہ آنے والی نسلیں اگر ان باتوں کو سن لے اور ادب کا قرینہ لے لے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ یہی بچے قوم کی قیادت کرنے والے ہوں گے. اور جس کے اندر ادب نہیں ہوتا نا، جس بچے میں ادب نہیں ہوتا، آپ لکھ لیں وہ زندگی میں کبھی قائد اور رہنما اور پیشوا نہیں بن سکتا. بڑا شخص بننا ہے اور کچھ پانا ہے تو پھر تمہیں ادب کا قرینہ اختیار کرنا ہوگا. بے ادب کو کچھ نہیں ملتا. امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ 18 سال امام احمد بن حنبل نے مجھے ادب سکھایا اور 2 سال علم سکھائے، 2 سال علم پہ لگائے. یہ کہہ کے رونے لگے. شاگردوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ صرف 2 سال علم ملا، 18 سال ادب ملا؟ امام عبدالرزاق فرماتے تم نے غلط سمجھا. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ صرف 2 سال علم ملا، 18 سال ادب ملا. اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے شیخ حضرت امام احمد بن حنبل نے مجھے 18 سال ادب سکھایا، 2 سال علم سکھایا. کاش وہ 2 سال بھی مجھے علم پہ نہ لگاتے بلکہ ادب سکھاتے. ادب سکھا، اس لیے کہ یاد رکھو ادب میں علم موجود ہوتا ہے، ادب میں علم بھی ہوتا ہے، لیکن صرف علم میں ادب نہیں ہوتا. لطیف نکتہ، ادب میں علم ہوتا ہے اور صرف علم میں ادب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں کتابیں پڑھنے والے، بہت سے لوگ ہیں جو علم کے حاصل کرنے والے، لیکن ان کے اندر ادب نہیں ہوتا. لیکن جس کے پاس ادب ہوتا اس کے پاس علم بھی ہوتا. اللہ علم سے نوازتا. اور ایک آیہ کریمہ اللہ جل متہ کریم کا فرمان قرآن مقدس کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنی نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کون سی آگ؟ جس کا ایندھن انسان اور
پتھر، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس جو خیر المفسرین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھداری سکھاؤ، سمجھ سکھاؤ، عقل مند بناؤ، اور اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ یعنی عقل مندی، سمجھداری اور ادب، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے بندہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، الجلالی بصری، فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ادب نہیں ہے نا، سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے، تو جان لو اس کے پاس شریعت بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس نہ ایمان ہے نہ توحید ہے۔ وہ شریعت والا نہیں ہے اور ایمان والا نہیں ہے، توحید والا نہیں ہے۔ کون؟ جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ جی۔ اور یحییٰ بن معاذ رازی بہت بڑے امام گزرے، امام یحییٰ بن معاذ رازی، وہ فرماتے ہیں کہ آداب خداوندی جسے نصیب ہو جائے، جو آداب خداوندی کا مالک بن جائے، اس بارگاہ کا ادب کرنے والا بن جائے، صاحب ادب ہو، فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ اسے ان لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ادب کرنے والے، ادب کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث اور فقیہ اور امام، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ زیادہ علم حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ادب حاصل کیا جائے۔ بہت زیادہ علم سے بہتر ہے کہ تھوڑا ادب لیا جائے، ادب لیا جائے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی، یہ اقوال میں بزرگوں کے بتا رہا ہوں، پھر موضوع پہ آؤں گا جو آپ کی طبیعت اور آپ کے ذوق سماع کے مطابق ہوگا، تھوڑی دیر برداشت کر لیں، علمی باتیں ہیں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر ادب میں ڈوبا ہوا ہو، جس کا ظاہر ادب والا ہو، تو جان لو کہ اس کا باطن بھی ادب کا آئینہ دار ہے۔ ادب کا لوگ کہتے ہیں دل میں ادب ہوتا ہے، نہیں، اس کے ظاہر سے بھی جھلکنا چاہیے کہ صاحب ادب ہے۔ ادب اس کے ظاہر سے جھلکنا چاہیے، اور جس کے ظاہر سے ادب جھلکتا ہے، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کے دل کا وہ حسن اور ادب کا آئینہ دار ہے۔ ٹھیک۔ اور حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر رب قدیر جل مجدہ کریم کا ادب کرنے والا کوئی نہیں، صاحب ادب ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ ادب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے بڑوں کی تعظیم کرے، جو اپنے بڑوں کا احترام کرے، تکریم کرے، اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرے، یہ ادب ہے۔ یہ بولیے ادب ہے۔ درود مبارکہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار
सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अदब कहते किसे हैं? एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हिंदुस्तान में, वली सिफत बुजुर्ग और बादशाह महमूद गजनवी, नाम सुना है, जिनके ताल्लुक से बड़ी तोड़ मरोड़ के तारीख पेश की जाती है। महमूद गजनवी के एक गुलाम थे जिनका नाम अयाज था, नाम सुना? अशार में ज़रूर आपने सुना होगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। बड़े महबूब गुलाम थे अयाज। अयाज का एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद था। महमूद गजनवी एक रात उस बच्चे को महल में, अयाज के बेटे को कहते हैं, ए अयाज के बेटे इधर आ। कोई काम था, काम करवाया, बच्चा चला गया। लेकिन अब जाकर अपने बाप अयाज से कहता है कि आज बादशाह सलामत कहीं आपसे मुझसे नाराज तो नहीं है? क्या हुआ? कहा कि हमेशा बादशाह सलामत मेरा नाम लेकर, मोहब्बत भरे अंदाज में मेरा नाम लेकर पुकारते थे, लेकिन आज ए अयाज के बेटे कहकर पुकारा, कहीं नाराज तो नहीं है? तो अयाज ने जब सुना तो तड़प गए और बादशाह सलामत के पास पहुंचे और अर्ज करते हैं, बादशाह सलामत क्या आज आप हमसे नाराज हैं? कहा नहीं, क्यों, क्या बात है? कहा कि आज आपने मेरे बेटे को अयाज का बेटा कह के कहा, वरना नाम लेकर पुकारते थे, इसकी वजह क्या है? महमूद गजनवी कहते हैं कि सुनो, जिस वक्त तुम्हारे बच्चे से मुझे कुछ काम था उस वक्त मैं बेवजू था, चूंकि तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है तो मैं कभी, मेरी मोहब्बत को यह कभी गवारा ना हुआ कि मैं जो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस बच्चे का हो उस बच्चे का नाम बेवजू लूं, मेरे अदब को गवारा ना हुआ, इसलिए मैंने उस वक्त अयाज का बेटा कह के पुकारा। अंदाजा लगाएं, गौर करें कि एक आम बच्चे का नाम मोहम्मद है तो वो नाम भी बेवजू लेना महमूद गजनवी को गवारा नहीं है, तो आज हमें किस कदर अदब होना चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी का अदब कितना होना चाहिए, ज़ाते मुस्तफ़ा का अदब कितना होना चाहिए। और आज हम अदब से कितने दूर हो चुके हैं, कितनी बेअदबियां हमारे अंदर आ गई है। बड़ों का अदब नहीं रहा, छोटों पे शफकत नहीं रही और बड़े बेअदब हम होते चले जाए। और जानते हो, हर चीज़ के आदाब होते हैं। मस्जिद के आदाब हैं, मदरसे के आदाब हैं, एक इमाम के आदाब हैं, एक आलिम दीन के आदाब हैं, एक कायद के आदाब हैं, एक रहबर के आदाब हैं, दीन के दाई का अदब हुआ होता है। और सारे अदब हमें सीखने चाहिए ना, किसका क्या अदब है। मस्जिद में जाते हैं तो बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके आदाब क्या हैं। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जो अपना अक्सर व बेशतर वक्त मस्जिद में गुजारते थे, आज अगर हम 1-2 घंटा मस्जिद में रुके तो फिर मस्जिद का अदब भूल जाते हैं। और जो ज़्यादा पाबंद होता है ना, मस्जिद में वक्त देता है, और बिल्कुल पाबंदी के नमाजी, उनको देखा गया है कि चूंकि उनकी जगह भी फिक्स होती है, वो बार बार आते हैं तो उनकी आवाज़ भी बुलंद होती है, और वो अदब भूल जाते हैं, समझते हैं ये मेरी जागीर, मेरी जागीर, मेरा आना जाना। वो आवाज़ भी बुलंद करते हैं, तेज़ रवैया होता है। बहरकत इब्राहिम बिन अदहम जो अक्सर व बेशतर मस्जिद में वक्त गुजार, जिक्र कर रहे हैं, करते करते एक पिल्लर से, एक सुतून से टेक लगाकर बैठ गए, टेक लगाकर बैठ गए। गैब से आवाज आई, इब्राहिम अल्लाह की बारगाह का अदब नहीं जानता, इब्राहिम अल्लाह के दरबार का अदब नहीं जानता, इस तरह से बैठा जाता है। अल्लाह अकबर, कांप उठे और फिर जिंदगी में कभी मस्जिद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर
زندگی میں کبھی ابراہیم بن ادہم مسجد میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے. جسے پرابلم ہو، کمر کا درد ہے یا کوئی تکلیف ہے، ضعیف ہے، وہ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جوان توانا صحت مند ٹیک لگا کر بیٹھیں یہ ادب کے خلاف ہے. مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، سیدھا قدم رکھ کے داخل ہوا جائے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت سفیان ثوری نام سنا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے امام، بہت بڑے عالم دین بزرگ. مسجد میں داخل ہوئے، جلد بازی میں وہ دھیان نہ رہا، سیدھے قدم رکھنے کی بجائے انہوں نے الٹا قدم رکھ دیا. غیب سے آواز آئی، سفیان تو مسجد کے آداب نہیں جانتا، خدا کے دربار کے آداب سے آگاہ نہیں ہے، تو سور کا سور ہی رہا. سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، یعنی ایک مرتبہ مسجد میں سیدھا قدم نہیں رکھا، بے ادبی ہو گئی. اللہ نے تنبیہ کی کہ سفیان تو بیل ہو گیا. اللہ اکبر، کانپ اٹھے. اور پوری زندگی حضرت سفیان نے اپنے نام کے ساتھ سوری لگایا، بیل والا. ایسے لوگ ایک ادنا سی بے ادبی ہو گئی تو اس وجہ سے بیل کہا گیا، سوری. حضرت عبداللہ الجریری رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خلوت میں بھی، تنہائی میں، لوگوں کے درمیان تو دور کی بات، تنہائی میں بھی خلوت میں بیٹھتے تھے تو کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. ادب اس قدر تھا کہ کبھی پیر پھیلا کر نہیں. یہ حال ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، بلکہ 20 سال تک انہوں نے اپنے قدموں کو سمیٹے رکھا، کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے. یہ ادب کرتے تھے اللہ عز و جل کریم کی الوہیت کا. اور اللہ عز و جل کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کا اظہار فرمایا. اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ادب اللہ نے بیان فرمائی. ما زاغ البصر وما طغى. معراج کی رات جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لامکان کی سیر فرما رہے تھے، قربت خداوندی میں پہنچے، جلوہ خداوندی کو دیکھ رہے ہیں، تو رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى. میرا مصطفیٰ جب میری بارگاہ میں آیا تو نہ اس کی آنکھ بھٹکی، نہ آنکھ دائیں بائیں ہوئی، نہ وہ بھٹکا. یعنی وہ میرے جلووں میں غرق رہا، نہ ادھر دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے. گویا سراپا ادب بن کر میرا مصطفیٰ، میرا محبوب میری بارگاہ میں کھڑا. اللہ اکبر. ادب اس بارگاہ میں پہنچ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید احمد محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک کتاب آداب المریدین میں فرماتے ہیں کہ ایک مرید اپنے پیر کا ادب کس طرح سے کرے. اور بڑا لمبا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے مرید کو پیر کا ادب کرنا چاہیے. ایک بات سن لیں، بندہ نواز فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ اگر تم اپنے پیر کے پاس دن میں 1000 بار بھی جانا پڑے، ہوتا نا زیادہ جانے سے پھر ادب کم ہوتا ہے، پھر بے تکلفی آتی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر 1000 بار بھی دن میں جانا پڑے تب بھی بے تکلف نہ ہونا، اس حال میں بھی ادب کا دامن نہ چھوڑنا، ادب کا دامن نہ چھوڑنا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے امام ہیں، جو عاشقوں کے امام ہیں، یار غار مصطفیٰ ہیں، یار مزار مصطفیٰ ہیں، وہ عتیق ہیں، وہ صدیق ہیں، بلکہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ.
کیسا ادب تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد